وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو 2 جمعہ گزرے ہیں اس میں یہودیوں کی قرآن و حدیث کے روشنی میں تاریخ مختصر، فلسطین اور یہ جو ملک شام ہے اس کے تعلق سے گزشتہ جمعہ بڑی تفصیل سے احادیث کے روشنی میں تشریح کی گئی ہے، اور اس وقت امت کی علماء کی طرف سے یہی رہبری ہے۔ ایسا نہیں کہ حالات کچھ ہیں اور بات کچھ ہو رہی ہے، بیماری کچھ ہے اور علاج کچھ اور بتایا جا رہا ہے۔ موضوع اتنا ضروری اور اہم بھی ہے اور نازک بھی ہے۔ لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ اس موضوع سے اجنبی ہو چکا ہے۔ وہ خود دور ہو چکا ہے یا اسے تسلی دے کر اس قسم کے احادیث سے اتنا دور کر دیا گیا ہے۔ یہ عوام کا مجمع ہے، اتنا کھل کر گفتگو کرنے کا میری عادت تو مزاج نہیں ہے، ورنہ ان مسجد کے ممبروں سے جس قسم کی رہبری کی ضرورت تھی 50% ممبر وہ ذمہ دارانہ رہبری سے یا تو اس لیے وہ جی چرا رہے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہے کچھ، یا نہیں تو اس لیے کہ وہ کسی کے دباؤ میں آئے ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بڑی تفصیل سے بات عرض کی گئی تھی اور ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو اخبارات اور نیوز چینلز اور یوٹیوب دیکھ کر مسلمانوں کی جو ذہنیت غلام بن چکی ہے، سامنے والا جو کہہ رہا ہے اس سے ایسا قبول کر لیتے ہیں جیسے حضرت جبریل نے وحی نازل کی ہو۔ جن پر بھروسہ کرنا تھا امت کو، ان سے تو امت بدگمان ہے، اور جو دنیا کے سب سے جھوٹے لوگ ہیں، ایک ایسی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی جن پر ان کو بھروسہ کرنا تھا، جن کی رہبری پر اعتماد کرنا تھا اور جن کی خیر خواہی کا انہیں شکریہ ادا کرنا تھا، ان سے تو یہ امت بدگمان ہو گئی۔ اور جو دنیا کے سب سے جھوٹے ترین لوگ ہیں، اور ان کی خبریں سن کر اپنے ایمان کو شک و شبہ میں، اور پھر جو ہے وہ ایسے ایک کشمکش اور پھر ایسے ایک دو راہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ انہیں احادیث پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ اسی قسم کی بات جو ہے وہ گزشتہ احادیث کے روشنی میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ تھا یہ جو اسرائیل اور فلسطین میں جنگ جاری ہے، اس کے تعلق سے سب سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا، آپ ایسا نہ سمجھیے کہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ بڑی صراحت کے ساتھ، بہت کھلے طور پر، واضح طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس تعلق سے امت کی رہبری کی پیشن گوئی فرمائی۔ اسے آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سرکار نے فرمایا وہ سچ فرمایا۔ جو آپ کو سنایا جا رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہو دنیا میں، لیکن آپ کو احادیث کو سمجھنے، اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ضمن میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ قبر میں جو امتحان ہوگا وہ امتحان اعمال کا نہیں، وہ ایمان کا امتحان ہوگا، کہ تمہارا قرآن کی آیتوں پر ایمان تھا یا نہیں تھا، حدیثوں پر تمہیں بھروسہ تھا یا نہیں تھا، حضور کی رہبری میں تمہیں شک تھا، شبہ تھا، اور تم تردد کے شکار تھے، اور تم کنفیوژن کے شکار تھے، لوگ جو کہہ رہے تھے ان کی باتوں میں آ رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی تھی، بعض مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بات آتی ہے، ارے جیسے عاد و سمود کو ہلاک کر دیا گیا، قوم لوط کے بستی کو فرشتوں نے الٹا کر دیا، لے جا کر آسمانوں تک پلٹ دیا، اور چیخ آئی، ساری کی ساری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا عذاب آیا، وغیرہ وغیرہ، عاد و سمود کو ہلاک کیا گیا آسمانی عذاب کے ذریعے۔ تو ان لوگوں کو کیوں ایسا نہیں کیا جاتا؟ اسرائیل کو بھی تو اللہ تعالیٰ، یہ وہی خدا تو ہے جو حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور یہ وہی خدا ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کے، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں خدا تھا۔ بوڑھا تو نہیں ہو گیا خدا، کمزور تو نہیں ہو گیا، اس کے خزانے خالی تو نہیں ہو گئے، کہیں سو تو نہیں رہا۔ یہ وہی خدا ہے، اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ موجود ہے۔ پھر ان کو ہلاک کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ ایک کن فیکن کا مالک ہے، کیوں سوچا جا رہا ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کا ایک جگہ جواب دیا ہے، اور یہ جواب دیا ہے کہ اس امت کے ظالموں کو اس طریقے پر نہیں برباد کیا جائے گا، تمہارے ہاتھوں سے برباد کیا جائے گا، تم سے وہ کام لیا جائے گا، تمہیں وہ عزت بخشی جائے گی، تمہیں وہ اعزاز دیا جائے گا، اس کی کامیابی کا صحرا تمہارے سروں پر بندھے گا، اس کی کامیابی کا تاج تمہارے سروں پر رکھا جائے گا، تمہیں وہ شرف عطا کیا جائے گا۔ قرآن نے ایک جگہ اس سورہ توبہ میں اس سوال کا جواب دیا ہے، اور یہ کہا یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہیں استعمال کیا جائے گا، تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، اور تم کو اپنی جان کی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، شاید آپ کے ذہن، آپ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ یہ آیت سن رہے ہوں گے،
اور حیرت سے سن رہے ہوں گے کہ یہ کیا عجیب و غریب آیت ہے جو آج ہی ہمارے اوپر نازل ہوئی. نہیں بھائیو، یہ 1450 سال سے قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے، لیکن امت کے ایک طبقے نے ان آیتوں کی تشریح کرنا چھوڑ دیا ہے اب. اور یہ ایک جماعت رہے گی. گزشتہ بیان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. یہ ایک جماعت رہے گی، اور یہ بھی فرمایا حضور نے کہ یہ جماعت ملک شام میں رہے گی، دمشق میں رہے گی، اور یہ بیت المقدس کے اطراف رہے گی. ملک شام کہیے، بیت المقدس کہیے، یا جو ہے آپ اکناف بیت المقدس کہیے. ساروں کا مصداق یہ کہ ایک جماعت رہے گی اور دین پر ثابت قدم رہے گی. حضور نے فرمایا اور یہ دشمنوں پر غالب رہے گی. اب یہ لوگ اس پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ دین پر ثابت قدم رہے گی، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دشمنوں پر غالب رہے. کہاں غالب ہے؟ ہزاروں کے مر گئے بچے، ہزاروں کی تعداد میں بچے شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں شہید ہو گئی، نوجوان شہید ہو گئے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ دشمنوں پر غالب رہیں گے. اس سے دھوکہ نہ کھانا. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اتنے تو شہید ہوں گے ہی، اتنوں کی قسمت میں شہادت لکھی ہوئی ہے، اتنا تو ہوگا، لیکن جو نتیجے کے اعتبار سے کامیابی ہوگی وہ مسلمانوں کو ہوگی. اس لیے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیے، اور گھبرانے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے اس کا بھی اشارہ دیا ہے کہ اتنے لوگ شہید ہوں گے، اتنے بچے، اتنے عورتیں شہید ہوں گی. یہ ناکامیابی نہیں ہے، حضور نے فرمایا. اور یہ بھی فرمایا حضور نے کہ یہ جماعت قیامت کی صبح تک رہے گی، یعنی یہ مٹے گی نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ مٹ جائے گی. ابھی قریب میں افغانستان کے تعلق سے ہمیں سوچ رہے تھے 40 سال تک انہوں نے جنگ لڑی کہ مٹ گیا، تباہ ہو گیا، زمین میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا یہ ملک. کہ دوبارہ اللہ نے اسے شان و شوکت عطا فرمائی. یہی اللہ کا طریقہ اور سنت ہے. یہ جماعت جو رہے گی یہ قیامت کی صبح تک رہے گی، مٹے گی نہیں. مریں گے ہزاروں، یقیناً مریں گے. اور یہ مرنا یہ ناکامیابی نہیں، یہ ناکامیابی نہیں، یہ عین کامیابی ہے. شہادت خود کامیابی ہے. اکبر. اور یہ جو کہا، عموماً لوگ ایک سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ عرب ممالک خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے، حماس والوں نے، لوگ عموماً یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. حماس یہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کی ایک تحریک کا نام ہے. جس طرح ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑی گئی، اسی طرح یہ بھی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے اور 60 سال سے لڑ رہی ہے. لوگ اچانک کہاں سے طاقت آ گئی؟ ان کو اچانک نہیں، یہ 60 سال سے تیاری کر رہے ہیں. اور یہ کوئی بدھو قسم کے لوگ نہیں ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اور یہ آپ مت سوچیے کہ عرب ممالک کے بنیاد پر انہوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے. انہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اللہ کے اشاروں پر، اللہ کی قوت کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے اور جاری ہے. اور حضور نے، آقا نے سچ فرمایا تھا. آقا نے، یقین کیجئے حضور کے ارشاد پر، آقا نے سچ فرمایا تھا 1450 سال پہلے، اگر کوئی آدمی ان کا ساتھ نہ بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ اس گروہ کو کامیاب کر کے رہیں گے. جو مدد نہیں کرے گا وہی محروم رہے گا.
لا یضرهم من خالفهم، جو مخالفت کرے گا اور جو مدد نہیں کرے گا اور جو مجرمانہ خاموشی اختیار کرے گا، حضور نے فرمایا تھا کہ ان مجاہدین کا بال بیکا نہیں کر سکے گا، ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان کی مدد فرمائے گا۔ اور یہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ملک شام میں ہے جو اپنے پروں کو پورے ملک شام پر پھیلائے ہوئے۔ یہ گزشتہ بیانات کا خلاصہ تھا، بیان کا میرے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اتنے کمزور تھے تو انہیں جب امن و امان سے کام چل رہا تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، گھروں میں آرام سے تھے، بیوی تھی، بچے تھے، ہماری کمپنیاں تھی، کاروبار تھا، عیش تھی، عشرت تھی، بڑے بڑے بنگلے تھے، خواہ کہ ایک جنگ چھیڑ دی، خواہ لوگوں کو انہوں نے مشقت میں اور مصیبت میں ڈال دیا۔ نادان قسم کے لوگ ایسی ہی، بزدل قسم کے لوگوں کی گفتگو، منافقوں کی گفتگو ایسی ہی ہوتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منافقین یہی کہا تھا کہ لے جا کر مروا رہے ہیں میدان میں، اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ منافقوں کا مزاج ہے، یہ منافقوں کا شیوا ہے، منافقوں کے سوچنے کا انداز ہے، یہ ان کا مزاج ہے۔ بزدلی یہ منافقت کی پیداوار ہے۔ صاحب، آزادی کی جنگ کمروں میں اور اے سی میں لڑی جاتی ہے کیا؟ کمروں میں بیٹھ کر اے سی میں لڑی جاتی ہے۔ ہندوستان کی جب جنگ لڑی گئی تھی آزادی کی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی، ہزاروں عورتیں بچے یتیم ہو گئے۔ کیا آزادی کی جنگ میں پھانسی کے پھندوں کو نہیں چوما جاتا؟ کیا جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا؟ کیا قتل نہیں کیا جاتا؟ کیا پھانسی کے پھندوں پر نہیں لٹکایا جاتا؟ جامع مسجد سے دلی کی اور پاکستان کے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں انگریز لکھتا ہے جس پر ہندوستان کی آزادی میں لڑنے والے عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ آزادی کی جنگ میں ہزاروں اللہ کے کام آ جاتے ہیں، ہزاروں اس کے کام آتے ہیں۔ ایسی ہی ہوتی ہے جنگیں، آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہے، آپ نے کبھی سنی نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے۔ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں، شاعر ہی کسی موقع پر کہتا ہے، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ گھر بیٹھنے میں عافیت ہے، لیکن اس کے آگے ایک شاعر اور کہتا ہے، اکبر الہ آبادی کہتا ہے، یہ مصرع کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، یعنی ہر دو دیوار پر لکھ کر اس بات کو لگا دیا جائے، جسے جینا ہو، غور سے سنو، جسے جینا ہو یعنی آزاد ہو کر، غلام بن کر جینا ہو تو جیو۔ غلامی کرتے کرتے لوگوں کو آزادی کی حقیقت ان کے دلوں سے ختم ہو گئی ہے۔ جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس اتنے ہتھیار نہیں تھے تو اچانک کیوں میدان میں کود پڑے؟ یہ بات بھی بہت غلط ہے کہ ہتھیار نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کی ٹکر کے نہ ہو۔ میں بہت کھل کر کہنے کا اس لیے نہیں کہ وقت بھی بہت کم ہے۔ ابھی قریب میں چند مہینے پہلے انہوں نے یہ پلان بنایا تھا، یہودیوں نے اور بھی دوسرے ممالک نے مل کر، کہ ان پورے فلسطینیوں کو نکال کر صحرا جنگل ہے، سینا کا جنگل، صحرا سینا، جہاں 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھٹکتی رہی، وہاں لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیں گے، پورے فلسطین پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ چند مہینے پہلے یہ میٹنگ ہوئی تھی، تو فلسطینیوں تو ہم نہیں جائیں گے، ہم عزت کے ساتھ مر جائیں گے، لیکن ہم اس طرح جنگل میں جا کر رہنے تیار نہیں ہوں گے۔ بیت المقدس کو ہم اس طرح اپنے جیتے جی دوسروں کے حوالے کرنے ہم تیار نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوانے پاگل ہیں، دنیا کے سب سے عقل مند ترین انسان ہیں۔ مرنا آپ کے نزدیک بے وقوفی ہے؟
آپ جس سرزمین سے آپ کا تعلق ہے وہ حضرت ٹیپو کی سرزمین ہے، جس نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اسی زمانے میں نیپولین تھا یورپ کنٹریز میں، اس نے جو ہے وہ انگریزوں سے صلح کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو جیل میں بڑی ذلت کے ساتھ اسے مرنا پڑا۔ ایک ہی زمانے کے ہیں دونوں یہ۔ اس کو اقبال کہتا ہے سبب کچھ نہیں کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال یہ پیسے نہیں ہتھیار نہیں، زوال کی بنیاد یہ نہیں ہے۔ اچھا میں کیا کہوں، لوگ ایک بات اور میں کہتا ہوں، یہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پھیلے ہوئے مضامین کو بہت مختصر وقت میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فلسطینی مجاہدین کو بڑی طاقت سے ٹکر نہیں لینا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کو فلسطین کے مسلمانوں سے ٹکر نہیں لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ اسرائیل اپنے پاس کتنی اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی رکھتا ہو، ہتھیار رکھتا ہو، لیکن اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں کے صف میں خدا بھی کھڑا ہے۔ کہ مسلمان اس سے نظر انداز ہو کر تبصرے کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ جو یوٹیوبر کہتا ہے وہی بات دہرانے کی وہ عادی ہو چکے ہیں۔ وہ ان کے سروں میں دماغ نہیں رہا، اب جھوٹ سنتے سنتے وہ جھوٹے تبصرے کرنے کے عادی ہو گئے مسلمان۔ اسرائیل کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی صفوں میں خدا کھڑا ہے، اور یہ پوچھ رہے لوگ کہ یہ شہید ہے، کیا ہے، کیوں شہادت؟ اب سنیے، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے وہ شہید ہے۔ غور سے سنو، من قتل فی نفسہ فہو شہید، ایک آدمی نے ایک آدمی پر حملہ کیا، اس سے بچنے کے لیے اس نے بھی حملہ کیا اور مر گیا، کہتے ہیں وہ بھی شہید ہے۔ ایک آدمی مجھ پر حملہ کرتا ہے، اس سے میں بچنے کے لیے میں نے بھی حملہ کیا اور میں مر گیا، کہتے ہیں میں شہید ہوں۔ من قتل فی مالہ فہو شہید، اگر کسی نے میرا مال چرا لیا، میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، تو اس سے میں قبضہ چھڑانے کے لیے میں لڑتا ہوں، جنگ کرتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں جہاد، اور لڑتے لڑتے اگر مر گیا تو لڑنے والا شہید ہے۔ حضور نے فرمایا من قتل دون اہلی فہو شہید، کسی نے میری بیوی بچوں پر حملہ کر دیا، بیوی بچوں کو بچانے کے لیے میں نے بھی لڑنا شروع کر دیا، لڑتے لڑتے مر گیا تو لڑنے والا شہید ہے۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، ایک آدمی نے ایک عورت کی عزت پر حملہ کیا، وہ بچنے کے لیے اس کو کنویں میں کود گئی، اس نے اپنی جان دے دی، کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں فہو شہید، عزت بچانے کے لیے جو آدمی جہاد کرتا ہے وہ شہید ہے۔ ان حدیثوں کے روشنی میں اب حیرت کی بات ہے کہ شہید کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ حضور کی یہ تمنا تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہید وہ واحد نوجوان ہے جو جنت میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، اور یہ کہے گا کہ اے اللہ، بعض روایتوں میں ہے یا صحابہ کے آثار میں ہے، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہے، لیکن تلاش کریں گے تو مل جائے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ گردن کٹی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کلیجہ نکل کر باہر آ گیا، معصوم بچی کے کنپٹی پر گولی لگ گئی، بارود میں پورا گھر تباہ ہو گیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ کیسی بری صورتحال ہے، دیکھنے میں کتنا خراب لگ رہا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہنستا کھیلتا گھر اجڑ گیا، ایسا لگ رہا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جب آدمی شہید ہوتا ہے تو فرشتے جنت کی خوشبوئیں سنگاتی ہیں، اور جنت کے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور جنت کی شراب اسے پلاتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، بعض روایتوں میں یا صحابہ کے آثار میں، کہ جب شہید ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی گردن کٹ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا چونٹی کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔
یہ شہادت کا مقام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب شہید مرتا ہے تو اس کو نہ کفنایا جاتا ہے نہ اس کو غسل دیا جاتا ہے, انہی کپڑوں میں اسی خون کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے, اور قیامت میں اٹھے گا تو انہی کپڑوں خون کے ساتھ اٹھے گا. اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. ہاں, آپ کو حیرت ہوگی, ہم صحابہ سے کٹ گئے, چند بزرگوں کے ملفوظات پڑھنے کے عادی ہو گئے. ناس ہو ان ناقص رہبری کرنے والوں کا. صدیق اکبر جب خلیفہ بننے کے بعد جب منبر پر تشریف لائے تو پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا تھا, تاریخ نے اسے نوٹ کیا ہے, اس میں ایک جملہ یہ تھا, اگر تم جہاد چھوڑ دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. نماز کا الگ نفع ہے, ذکر کا الگ نفع ہے, تلاوت کا الگ نفع ہے, طواف کا الگ نفع ہے, عمرے کا الگ نفع ہے, لیکن ضرورت پڑنے پر یہ جو اللہ کی دی ہوئی جان اگر اس کے سپرد کرنے کا اگر جذبہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے, اگر اللہ کا تقاضا ہو, اگر علماء اس وقت کے علماء ربانین کا یہ فیصلہ ہو, اس کے باوجود اگر کوئی جی چراتا ہے, جان کو اللہ کے حوالے کرنے سے اس کے منافق ہونے میں کیا شبہ ہے. جب سے جہاد ختم ہوا ہے یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے. آپ کو کیا معلوم ہے؟ جنگ احد پانی دو, کئی مسلمان شہید ہوئے, الحمدللہ. قرآن کریم نے کہا, ارے تم کو تکلیف پہنچی ہے تو کیا, مشرکین کو بھی تکلیف پہنچی ہے. اور یہ فرمایا, بتایا ہم نے کیوں بھڑایا ہے, ہم نے بتایا جنگ کیوں چھیڑی ہے. منافقین کو مسلمانوں کے صفوں سے نکال کر باہر کرنے کے لیے ہم نے یہ جنگ چھیڑی ہے. سلام ہو اس نبی امی پر. یاد رکھو مسلمانوں, اس وقت کے پوری علماء کے بڑے علماء کا, پوری دنیا کے بڑے علماء کا یہ کہنا ہے, آ گیا ہے وقت کہ مسلمانوں کے صفوں میں گھسے ہوئے منافقین کو باہر کرنے کا وقت آ گیا ہے. کون مومن ہے جب تک, دیکھو تربیت بیانات سے نہیں ہوتی, تربیت حالات سے ہوتی ہے. یہ جنگ چھیڑنے کی ایک حکمت یہ ہے. دوسری حضور نے, اللہ نے کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, جب تک جنگ نہیں چھڑے گی, جن کی قسمت میں شہادت ہے, کیسے شہادت نصیب ہوگی؟ جس کی قسمت میں شہادت ہے, اس کو اگر شہادت کے مقام پر پہنچانا ہے تو جنگ چھیڑنا پڑے گا. اور دشمن کو, بہت میرے الفاظ پر غور کرو, دشمن کو ٹیمپروری غلبہ دینا پڑے گا. یہی اللہ کی سنت و طریقہ ہے. یہ آیتوں کی تشریح کرنے کا موقع نہیں ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور قرآن کریم تیسرا نفع کہتا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, کہ تربیت کرنے کے لیے حالات سخت آئیں گے تو آدمی کا پورا وجود ہل جاتا ہے, بلڈنگ شیک ہو جاتی ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کو مٹانے کے لیے ہم نے یہ جنگ چھیڑی ہے. اور جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل غالب ہو رہا ہے, قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ وقتی طور پر ہم دشمن کو غلبہ دیتے ہیں تاکہ وہ اور غرور میں آئے, تاکہ اور اترانے لگے. جو پورے غرور کے نشے میں چور ہو جائے گا, پھر ہمارا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ اب ہماری آتی ہے مدد. جب تک مسلمانوں کو مجبور نہیں کیا جاتا, بہت غور سے سنو میرے ان الفاظ کو, جب تک مسلمانوں کو ترسایا نہیں جاتا, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ, مسلمانوں کو ترسانا, گڑ گڑانا, رونا دھونا, تڑپانا, گڑ گڑانا, مسلمانوں کو ترسانا, یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. تڑپو, ترسو, رو, گڑ گڑاؤ. جب یہ کوٹا پورا ہوگا رونے کا, گڑ گڑانے کا, ترسنے کا, پھر ہماری مدد آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب,
جب 10 20 ہزار 30 ہزار مر جائیں گے، رو رو کر گڑ گڑا کر ترس ترس کر کے مجبور ہو جائیں گے، اے اللہ اب تو مدد نازل کیجئے، اب تو مدد نازل کیجئے۔ یہ شکوہ کرنے والے شکوہ کر رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں ہے؟ جب یہاں تک نوبت پہنچے گی، اللہ کہتے اب آئے گی ہماری مدد۔ ان کے ٹیمپروری جیت جانے سے تم دھوکے میں نہ پڑنا، ہمارے وعدوں میں شبہ نہ کرنا۔ ایمان لانے کے بعد امتحان لیا ہی جاتا ہے، اس میں کیا شبے کی بات ہے؟ ہاں اور ایک حدیث سناتا ہوں عجیب و غریب، آپ کو قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب ایک آدمی اللہ کی نافرمانی پر ڈٹ جاتا ہے، نافرمانی پر ڈٹ جاتا ہے، سوچنے پر سوچتا نہیں، غور نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، معلوم ہے نہ حق پر ہے، اس کے باوجود حق کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہماری سنت یہ ہے کہ شروع میں ڈھیل دیتے ہیں، یہ لو حکومت، یہ لو ہتھیار، یہ لو میزائل، یہ لو زمین، یہ لو پیسہ، یہ لو خزانے، اور سوچتے ہیں ارے ہم اگر اللہ کے محبوب بندے نہ ہوتے تو اللہ ہمیں حکومت کیوں دیتا ہے، خزانے کیوں دیتا، اللہ ہمیں ہتھیار کیوں دیتا، زمین کیوں دیتا، غلبہ کیوں دیتا؟ جب اس غلط فہمی میں جب اس کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اخذناہم بغتۃ، یہ وہی جھوٹ ہے، یہی غلط فہمی ہوئی تھی افغانستان میں بھی، اور یہی غلط فہمی اسرائیل پھر کر رہا ہے، یہی غلطی پھر دہرا رہا ہے۔ اب یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل کے مقابلے میں نہیں ہے، اسرائیل پہلے ہی دن ہار چکا ہے، یہ دوسرے ممالک پش پناہی کر رہے ہیں، یہ مقابلہ پورے ممالک، پورے دشمن اب کود پڑے ہیں میدان میں۔ آقا نے سچ فرمایا تھا، آقا نے سچ فرمایا تھا، آقا نے سچ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی نہتی جماعت کو اللہ ضرور غلبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو اسرائیل تو یہودی ہے، جب مسلمان بلکہ مسلمانوں کی مقدس جماعت صحابہ کی جماعت کو بھی جب اپنی کثرت پر ناز ہوا، اپنی قوت پر ناز ہوا تو ان کو بھی مٹی چٹوا دی ہے۔ حنین میں نہیں معلوم آپ کو حنین میں کیا ہوا؟ صحابہ کی وہ 12,000 کا لشکر جرار مسلمانوں کی حضور کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فتح مکہ کے بعد حنین ہوا تھا۔ حوازن و ثقیف کے یہ طائف کے دو قبیلے پوری تیاری کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، پورے اپنے پیسوں مال و متاع کے ساتھ آخری مرتبہ حضور کو مٹا دینے کے لیے چل پڑے تھے۔ مسلمان دیکھتے اپنی کثرت پر، ارے 12,000، جب ہم 313 تھے غالب آئے تھے، اب تو 12,000 اور ہتھیاروں کے ساتھ ہم ہیں، اب ہارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب نظر گئی اپنی کثرت پر اور قوت پر تو ان کو شکست ہوئی، ایک مرتبہ شکست ہوئی حنین میں۔ یہ تو اسرائیل پھر بھی اسرائیل ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، اس کو ناز کرنے دیجیے۔ جب چونٹی کو موت آتی ہے نا، اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے پر آ جاتے ہیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اور یہ نہایت بزدل قوم ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، معلوم اس لیے نہیں کہ قرآن پڑھتے نہیں، یا پڑھتے ہیں تو غور نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بزدل قرین قوم ہے، سب سے زیادہ جینے کی تمنا ان کو ہے۔ ہم تو سر سے کفن باندھے، ہمارے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں اور کفن باندھ کر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی یہ بھی عجیب و غریب سنت ہے کہ ہر زمانے کے رہبروں کا یہی حال ہے، ہر زمانے کے رہبروں کا یہی حال ہے کہ ساری دنیا ان کی آواز پر ٹوٹ پڑتی ہے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن وہ خود ان کی جو شخصی زندگی ہوتی ہے وہ بڑی زاہدانہ ہوتی ہے۔ یہ بہت جینے کی ان کو تمنا ہے، لتجدن، جب آدمی کو جینے کی تمنا ہو جاتی ہے نا، وہ بزدل ہو جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ لتجدن وحرص، قرآن کریم کا چیلنج ہے،
اور یہ 1400 سال سے چیلنج ہے. قرآن کریم نے یہودیوں سے کہا, وہ کہتے تھے تم اللہ کے محبوب ہیں, اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو. آج تک کسی یہودی کو موت کی تمنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ بھی موت کی تمنا کرے گا, یہ چیلنج ہے اللہ کا, اسی لمحہ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے گا, تباہ ہو جائیں گے. یہ چیلنج ہے, اور موت کی تمنا نہیں کرتے ہیں. اس لیے قرآن و حدیث کی ان تصریحات پر یقین بھی رکھنا چاہیے آدمی کو, اور ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے, اور اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ شہید ہیں یا نہیں ہے, انہوں نے غلط فیصلہ لیا تھا, اتنے ہزار مر رہے ہیں, یہ فلسطینیوں کو ابھی بھی رحم نہیں آتا. عورتوں کے ایسے حوصلے ہیں وہاں کہ شوہر کے جنازے پر کھڑے ہو کر بیوی کہہ رہی ہے کہ مبارک ہو تمہیں شہادت, اب تم تو اللہ سے جا ملے, تمہارے جینے کا مقصد پورا ہو چکا. یہ جو 4 بچے چھوڑ کر جا رہے ہو, ان کو بھی میں ان کی تربیت کروں گی اور ان کو بھی تمہارے راستے پر ڈال دوں گی, اور جب تک 4 بچے کے جنازے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی میں تم سے آ کر نہیں ملوں گی. یہ وہاں کی عورتوں کے, اب فیصلہ کرو ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں. سوال عبادت کا نہیں ہے, مسلمان ہیں یا نہیں ہے اس پر سوالیہ نشان ہے. ابھی ایک اخبار رپورٹر کی پتہ نہیں کہاں تک سے یہ جھوٹے ہوتے ہیں, لیکن حدیثوں کی روشنی میں کہتے ہیں کہ پورے فلسطین میں خوشبو پھیل گئی ہے, تو فرشتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ وہاں کا ایک رپورٹر کہتا ہے کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سنی. اللہ اکبر. اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جنات ہمارے سے لڑ رہے ہیں. جنات کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ فرشتے لڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کا ایک طبقہ فرشتوں کو نہ مانتا ہو, اس لیے ایسا کہہ رہا ہو. 2 باتیں کہہ کر میں بات ختم کروں گا, بات لمبی ہے, یہ موضوع جمعہ میں چھیڑنے کا نہیں ہے. ایک کتاب میرے ہاتھ نہیں لگی, میں تلاش کر رہا ہوں, اگر وہ کتاب میرے ہاتھ لگے گی. اس موضوع کو تفصیل اس لیے کر رہا ہوں میں کہ قرآن کریم کی مختلف جگہ یہ مضمون پھیلا دیا گیا ہے, اور پھر یہ مضمون بالکل ہماری امت اور عوام کے لیے ایک نیا مضمون ہے. ایسے اور بھی کئی مضامین ہیں جو بالکل نئے ہیں ہماری اس امت کے لیے, اسی لیے میں ذرا تفصیل سے اسے کھول رہا ہوں. میں گزشتہ جمعہ جس پر ختم کیا تھا وہ بات آخری میں دہرا کر میں کچھ کہوں گا. حضرت میمونہ جو حضور کے زوجہ محترمہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ حضور مجھے بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے. انہوں نے کہا کہ یہی بیت المقدس کی سرزمین یہ میدان محشر بنے گا, یہیں سے اٹھایا جائے گا. اور فرمایا کہ تم وہاں جاؤ, وہاں نماز پڑھو, وہاں ایک نماز پڑھنا 1000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. حضرت میمونہ نے پوچھا, الہامی سوالات تھے صحابہ کے, اگر میں وہاں نہیں جا پاؤں تو سلام ہو. حضور نے فرمایا وہاں کے چراغ میں جلانے کے لیے تیل ہی بھیج دیا کرو, تیل. میں نے گزشتہ جمعہ اشارہ دیا تھا, اب تک کوئی سبیل نہیں نکل پائی ہے وہاں تک پیسے پہنچانے کی. وزیر اعظم نے براہ راست وہاں امداد پہنچائی تھی, ہم اسے سلام کرتے ہیں. جو بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے, اسے سراہیں گے. یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی شکل نکل آئی تو کوئی بھی ہو, مسلمان ہی ہونا کوئی ضروری نہیں. دوائی کھانا تو آدمی دشمن کو بھی بھیج سکتا ہے. لڑائی ایک الگ چیز ہے, جنگ یہ الگ چیز ہے. ہمارا نظریہ نہیں بدلے گا, ہمارے خیالات بہت مضبوط ہیں. ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تاریخ کو سمجھا ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے مت آؤ. اگر کوئی سبیل نکل آئی, اللہ کرے کہ نکل آئے, تو اس وہاں کے چراغ کے جلنے کے لیے تیل بھیجنا چاہیے, یعنی ان کی امداد کرنا چاہیے. آپ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں, اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب بھی آواز لگے وہاں پیسے پہنچاؤ, اور اس شک میں, اس وسوسے میں نہ آؤ کہ سامنے والا پیسے کھا جائے گا. تم میں جو بھروسہ مند ہے
میں نے کہا نا مسلمان بہت بدگمان ہو گئے ہیں. تمہیں جو بھروسہ مند ہے اس تک پیسہ پہنچاؤ, وہ وہاں تک پیسہ پہنچائے گا. کچھ اشعار کے ساتھ, اشعار کی تشریح کا موقع تو نہیں ہے یہ, میں اشعار پر بات ختم کروں گا. اگر وہ کتاب میرے ہاتھ لگی جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, تلاش کر رہا ہوں, ملی نہیں مجھے نیٹ پر بھی, اور جہاں سے منگانا تھا وہاں ختم ہو چکی ہے. اگر وہ میرے ہاتھ لگی تو میں اس کے ایک ایک حرف کو پڑھ کر اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا, سویا ہوا ہے مسلمان, لعنت ہو. مجھے معلوم نہیں ہے, اب ایک ویڈیو آیا ہے, اب کھل کر بولنے کا موقع آ گیا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں, ہندوستان میں علماء دیوبند تمہاری رہبری کا وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. کعبے کے ممبر سے بھی اگر غلط بات اٹھتی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کا اللہ نے علماء دیوبند کو حوصلہ دیا ہے. سلام ہو ان کی جرأت و بے باکی پر. خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا, یہ وقت نہیں ہے سونے کا. خوابیدہ مسلمان جاگ ذرا, یہ وقت نہیں ہے سونے کا. یہ وقت اگر غفلت میں کٹا. یہاں ہزاروں فلسطین مظلوم مسلمان مٹ رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. کتنی جوان عورتوں کا سہاگ اجڑ گیا, لٹ گیا. کتنی عورتوں کی, جوان عورتوں کا سہاگ لٹ گیا. یہ نالائق پوری دنیا کے پیشہ ور عورتوں کو جمع کر کے سعودی عرب میں ناچ گانے کا پروگرام منعقد کرتا ہے. یہ وقت اگر غفلت میں کٹا, آئے گا زمانہ رونے کا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان مر رہے ہیں. یہی طریقہ ہے محبت کرنے والوں کا. جلیل آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا, یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں. فلسطینیوں کے شان میں یہ اشعار بہت خوب چشمہ ہوتے ہیں. میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں. اتنی بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یہ اللہ کے اشارے پر ہی ہو سکتا ہے. میں جھکا نہیں, میں بکا نہیں, کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں, جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر. 8 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی, آج 10 اکتوبر ہے, آج 10 نومبر ہیں. یہ 1 مہینے کی طویل مدت سے وہ لڑ رہے ہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر, مجھے ان صفوں میں تلاش کر. اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی, مدد آئے گی جیسے بدر میں آئی تھی, اور آ رہی ہے جیسی کہ رپورٹیں ہم تک پہنچی ہیں. اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی, آثار و نشاں سب قائم ہے, لیکن اللہ کے بندوں نے اس راہ پر چلنا چھوڑ دیا. نہ گھبرا, شدت غم سے مریں گے اور ہزاروں مریں گے, حضور نے فرمایا. نہ گھبرا شدت غم سے حصول کامیابی میں, کہ شاخ گل پہ گل آنے سے پہلے خار آتے ہیں, کانٹے پہلے آتے ہیں, پھول بعد میں آتا ہے. نہ کر تقدیر پر شکوا, جو تقدیر میں ہوگا ہوگا. یہ مولیوں جیسی تسلی کی باتیں چھوڑو. نہ کر تقدیر پر شکوا, مقدر آزماتا جا, ملے گی خود بخود منزل, قدم آگے بڑھاتا جا. اور اب سوچ رہے کہ یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے. واہ رے واہ مسلمان. حضرت تھانوی نے لکھا, زبان سے ایک حرف بھی نکلتا ہے تو اللہ کا حکم لے کر کے نکلتا ہے. بھلا ان کا منہ تھا میرے منہ کو آتے, یہ دشمن انہی کے ابھارے ہوئے ہیں. ان دشمنوں کو اللہ نے ہی کھڑا کیا ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے. آج اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد